الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، آپ حضرات اپنی مختلف مصروفیات سے فارغ ہو کر یا اس کو چھوڑ کر یہاں اس وقت میں جمع ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ حضرات نے یہاں جمع ہو کر میری ہمت افزائی کا فیصلہ کیا ہے کہ اس طالب علم کی ہمت افزائی کی جائے اور اسے کچھ اپنے احساسات اور اپنے شعور سے ہمت دینے کی کوشش کی جائے. ہمارے مولانا حسین صاحب مظاہری، یہ ویسے میرے شاگرد ہیں لیکن اس وقت استاد کے درجے میں ہیں. ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں ان کی خدمات نمایاں ہیں. اسی طرح اور بھی بعض حضرات کا نام لیا گیا جو کہنے کو تو میرے شاگرد ہیں. مولانا مفتی نعیم صاحب یہ ہمارے پاس پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ بہت قابلیت والے طالب علم سمجھے جاتے تھے. زیرک تھے، محنتی تھے، یکسو طبیعت کے حامل تھے. پورا کا پورا وقت لکھنے میں، پڑھنے میں، محنت میں، مجاہدے میں گزارتے تھے. پھر اس کے بعد فارغ ہو کر یہاں آنے کے بعد اپنے علاقے میں کام کرتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو قابلیت اور صلاحیت جو دی تھی اس کو وہ اپنے کام میں لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح اور حضرات بھی اور دیگر علماء کرام جو یہاں پر موجود ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر علم کے آفتاب ہیں، علم کے مہتاب ہیں اور اپنے علاقے کے رہبر ہیں اور مختلف ضرورتوں، دینی ضرورتوں اور خدمات کو انجام دیتے جا رہے ہیں. آپ جیسے اتنے بڑے بڑے حضرات مجھ جیسے ادنا کے ظاہر بات ہے یہاں جمع ہوئے ہیں تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ مجھ طالب علم کو کچھ آپ حضرات ہمت افزائی کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس وقت میں نے سبق کو دہرانے کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رہبران قوم و ملت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان لوگوں کے درمیان ائمہ پیدا کیے یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. لما صبروا، یہ ذمہ داری ان کو اس وقت دی گئی جب انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور انہوں نے ہماری آیتوں پر یقین کامل اپنے اندر پیدا کر لیا.
یہ آیت علماء کے لیے ہے، خاص طور پر جو رہبانان قوم و ملت ہیں، دینی خدمات، ملی خدمات کو انجام دیتے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو مضمون پیش کیا گیا ہے وہ تو کافی طویل ہے، لیکن میں اس میں سے کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ امامت کے منصب پر جن لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے یہدون بامرنا کے لفظ کے اندر فرمایا ہے۔ اور دوسری بات جو اس کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو، ائمہ کو یہ ذمہ داری جو دی جاتی ہے، یہ ذمہ داری کب دی جاتی ہے، کن شرائط کے پورا کرنے پر دی جاتی ہے۔ جب وہ شرائط پورے کر دیتے ہیں تو اللہ ان کو اس ذمہ داری پر فائز کر دیتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ نے اگلے دو جملوں میں کیا، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ جب انہوں نے صبر کیا اور جب انہوں نے اپنی اللہ کی آیتوں پر یقین کامل پیدا کر لیا، تب اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی۔ یہ دو شرطیں اللہ نے بتائی، یہ دو شرطیں جب پوری کی جاتی ہیں تو علماء کو منصب امامت پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر عالم امام بھی نہیں ہوتا، امام اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہے، لما صبروا جب صبر کرتا ہے، وکانوا بآیاتنا یوقنون اور جب اللہ کی آیتوں پر کامل یقین پیدا کر لیتا ہے۔ یہ دو شرطوں کے پورا ہونے پر علماء کو امامت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اور جن کو اس منصب پر فائز کیا جائے ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے چلے جانا۔ یہ ہے خلاصہ مضمون جو اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ آیت ہم سب کے لیے بڑی قابل غور اور ہم سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم کی دنیا سے وابستہ کیا ہے، پڑھنے، پڑھانے اور امامت اور مختلف دینی ضرورتوں اور خدمات کو انجام دینے کے لیے اللہ نے قبول کیا، اور ہم سب یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں ہماری ذمہ داریوں کو اللہ نے بتایا ہے۔ ذمہ داری کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے یہ خود بڑی ذمہ داری کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی، ائمہ کی منصب امامت پر فائز ہونے والوں کی ذمہ داری بتائی، اور اس ذمہ داری کے لیے اللہ نے کہا یہدون بامرنا، ہم نے ان کے اندر ائمہ پیدا کیے جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، بامرنا ہمارے حکم کے مطابق۔ ہدایت کے بارے میں تو ہم نے بہت پڑھا ہے کتابوں کے اندر، ہدایت کس کو کہتے ہیں، ایصال المطلوب کو یا اراءۃ الطریق کو یا دونوں کو۔ یہ لفظ پہلے معنی میں اصل ہے یا دوسرے معنی میں اصل ہے یا دونوں لفظ دونوں کے اندر یہ مشترک ہے، یہ بحثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اراءۃ الطریق ہی کے معنی میں ہوتا ہے، لوگوں کو راستہ بتانا، وہ راستہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا، جس کو ہم ہدایت والا راستہ کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں،
اسی صراط مستقیم پر لوگوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے علماء کرام۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز کے اندر ہدایت کا پہلو رکھا ہوا ہے، عقائد ہو، اعمال و عبادات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو یا اخلاقیات ہو، اور اس سے آگے سیاسیات ہو۔ ان تمام شعبوں کے اندر ملت کی اور امت کی رہنمائی کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ عقائد کے سلسلے میں بھی ہے کہ لوگوں کو حق واضح کیا جائے، باطل سے بچایا جائے، اور آج کی دنیا میں تو اس کی بڑی شدید ترین ضرورت ہے، عقائد کی اصلاح۔ لیکن میں عام طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم علماء کے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے کہ عقائد کی اصلاح کی طرف اس وقت اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ عقائد بنیادی چیز ہے، اور عقائد آج لوگوں کے بہت ڈاماڈول ہے، بہت ہی خراب اور خستہ ہے۔ غلط چیزوں کو انہوں نے اپنے نظریات بنا لیا ہے، یہ ہے کہ ان کو عقائد معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو کن کن عقائد کا پابند ہونا چاہیے اور کس طرح ان عقیدوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں امت کے جو بالکل بے خبر ہیں۔ لہذا علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ عقائد لوگوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اور انبیاء اکرام علیہم السلام نے سب سے پہلے اسی کا درس دیا تھا۔ اور آج کل جو ماحول بنایا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر خاص طور پر، اور جب سے کہ مندر کا مسئلہ شروع ہوا اور اس کا افتتاح عمل میں لایا گیا، اس کے بعد ہندوستان کے اندر ایک عجیب قسم کی بے راہ روی، لوگوں کے عقائد کے اندر ایک قسم کا تشکک اور کمزوری محسوس کی جا رہی ہے۔ اچھے اچھے لوگ، لیکن ان کے بیانات ایسے آ رہے جس کو سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت عقائد کی اصلاح کی بڑی شدید ترین ضرورت ہے۔ توحید کے معنی ہی لوگوں کو نہیں معلوم، شرک کی حقیقت ہی لوگوں کو نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہدون بامرنا میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو عقائد کے اندر ہدایت دی جائے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کس قسم کے عقیدے رکھنا چاہیے، اور عقیدوں کو رکھنے میں کن کن چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسرے پھر اس کے بعد اعمال ہیں، عبادات ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرت ہے۔ معاشرت کو بھی ہم لوگوں نے ایسا لگتا ہے کہ دین سے خارج کر کے چھوڑ دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو آج کل بحثیں ہوتی ہیں ان کے اندر عبادات کے پہلو کو تو کچھ واشگاف کیا جاتا ہے، جیسے کہ عرض کر چکا ہوں عقائد کے سلسلے میں بھی وہ محنت نہیں ہو رہی ہے، اعمال و عبادات میں کچھ ہو رہی ہے۔ باقی اور چیزوں کے بارے میں معاملات ہو، معاشرت ہو، اور پھر اخلاقیات ہو، ان کے اندر وہ رہنمائی امت کو نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے۔ دین اسلام تو ایک مکمل نظام حیات ہے، ضابط حیات ہے، اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے نمبر سیاسیات کا آتا ہے۔ سیاسیات کے اندر بھی علماء کی رہنمائی امت کے لیے ضروری ہے۔ آج لوگوں نے سیاست کو بھی دین سے خارج کر دیا، معاملات کو بھی دین سے خارج کر دیا، اخلاقیات کو بھی دین سے خارج کر دیا، معاشرت کو بھی اخلاق سے خارج کر دیا، اور ان سب کو نکال کر وہاں من مانی چیزیں لوگوں نے داخل کر دی۔ معاشرت منمانی ہو رہی ہے، معاملات منمانی چل رہے ہیں،
سیاسیات کا تو کیا پوچھنا، سیاسیات کا تو حال یہ ہے کہ وہاں تو سیاست نہیں چنگیزی چل رہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی علماء ہی ہدایت دے سکتے ہیں، صحیح اور باطل کی پہچان کرا سکتے ہیں، حق و باطل کا امتیاز انہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے۔ سیاسیات کو ہم لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ شجر ممنوع ہے، اور شجر ممنوع جب سمجھ لیا جاتا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور جب ہاتھ نہیں لگاتا تو نتیجہ ہوتا ہے کہ کوئی اور آ کے ہاتھ لگاتا ہے۔ اب کوئی اور ہاتھ لگائے گا، کوئی چور آئے گا ہاتھ لگائے گا، کوئی ڈاکو آئے گا ہاتھ لگائے گا، اور پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہوگا وہ تو ہوگا۔ جب ہم چھوڑ دیں گے اور کوئی اچکنے والا اس کو اچک کے لے جائے گا تو جو اس کا حشر کرے گا وہ تو معلوم۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ایک طویل زمانہ ایسا تھا، ہمارے حضرات صحابہ کرام نے بھی تو سیاست کی ہے، عہدوں کو سنبھالا ہے، دنیا کو درس دیا ہے، پھر اس کے بعد ایک طویل زمانے تک ایک سلسلہ جاری رہا ہے، پھر ایک سازش رچائی گئی علماء کو اس فیلڈ سے ہٹانے کے لیے، جیسے اور بہت ساری جگہوں پر یہ سازش رچائی گئی، اسی طریقے پر یہ ہوا کہ سیاست سے علماء کو دور کرنے اور ان کے عمل دخل کو اس سے ختم کرنے کے لیے مستقل طور پر کوششیں و سازشیں چلائی گئی، یہاں تک کہ علماء نے سوچا کہ جب یہ اکھاڑا ایسا ہے جہاں پر جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جہاں پر جانا اپنے آپ کو بدنام کرنے کے مترادف ہے، وہاں پر ہاتھ ڈالنا اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالنے سے کم نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اپنا ہم کام کر لیں، مدارس میں، مساجد میں اور مختلف ایسے کاموں کے اندر وہ لگے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام جگہوں پر علماء ہی کا کام ہے، عقائد میں انہی کا کام ہے، عبادات میں انہی کا کام ہے، معاشرت کے سنبھالنے میں انہی کا کام ہے، معاملات کو درست کرنے میں انہی کا کام ہے، اخلاقیات کو درست کرنے میں انہی کا کام ہے، یہاں تک کہ سیاسیات کو بھی درست کرنے میں انہی کا کام ہے۔ اگر وہ اس فیلڈ کے اندر رہنمائی کریں گے تو بہت صحیح کام چل سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلور تشریف لائے تھے، بہت پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں، ہمارے پڑھنے کے دور کا واقعہ، اور جہاں قیام تھا وہاں پر حضرت کی ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی تھی، بیانات وغیرہ تو باہر ہوتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں بھی مجلس ہوتی تھی۔ ایک صاحب کے گھر پہ قیام تھا، ان کا نام تھا موسیٰ سیٹھ صاحب، ان کے بچے اب بھی ہیں، اکابر اب بھی ان کے گھروں میں آتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بنگلور تشریف لائے تھے 2 دفعہ، تو میں نے حضرت کو انہی کے ایک صاحبزادے کے گھر میں قیام کروایا تھا، اور اس سے پہلے جب موسیٰ سیٹھ زندہ تھے تو حضرت نے ان کے گھر میں بھی قیام کیا ہوا تھا۔ بہرحال ان کے گھر میں مجلس تھی، اس مجلس کے اندر مختلف سوالات کیے جا رہے تھے، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوابات دے رہے تھے۔ اسی میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت آج دنیا کے اندر امن، سکون، چین سب ختم ہوتا جا رہا ہے، ظلم کی دنیا، ظلم کا دور دورہ، غلط کاریاں، ان کا دور دورہ چل رہا ہے۔ ایسی صورت کے اندر اگر دنیا کے اندر امن اور سکون قائم ہونا ہو تو اس کے لیے کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ بھئی اس کا جواب تو میرے پاس ہے، لیکن وہ جواب میں دوں گا تو آپ سب کے سب لوگ میرے اوپر ہنسیں گے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں حضرت آپ فرمائیے۔ حضرت نے کہا میں کہوں گا تو آپ ضرور ہنسیں گے، لیکن جواب وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، انصاف چاہتے ہو تو پھر حکومت کی کنجیاں علماء کے ہاتھ میں دے دو۔
حکومت کی کنجیاں علماء کے ہاتھ میں دے دو. یہ سننا تھا. وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے، غیر علماء بھی تھے، پڑھے لکھے طبقے کے لوگ بھی تھے. ایک دم سب کو ہنسی آ گئی، کھل کھلا کے ہنسنے لگے. حضرت نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ میں کہوں گا تو آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی، دیکھیے آپ سب ہنس رہے ہیں. اس کے بعد میں کہا لیکن جواب یہی ہے، علاج یہی ہے. اس لیے کہ جب تک علم کی روشنی میں سیاست کو قائم نہیں کیا جائے گا، دین کی روشنی میں اس کو قائم نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر چنگیزیت قائم ہوگی، شرارت قائم ہوگی، غلط کاریاں قائم ہوگی. جب دین نہیں رہے گا، علم نہیں رہے گا، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا. آج پوری دنیا کے اندر جو حکومتیں قائم ہیں، یہاں سے وہاں تک، چاہے وہ اسلامی ممالک کہنے والے ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہو، کسی بھی قسم کا کوئی ملک ہو، ان تمام ملکوں کے اندر جو بھی حکومتیں قائم ہیں وہ دین کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ تو بے دینی کی بنیاد پر ہے، اور علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ جہالت کی بنیاد پر قائم ہے. اس وجہ سے آج پوری دنیا میں ہنگامہ ہے، پوری دنیا میں ناانصافی کا دور دورہ ہے، ظلم کا دور دورہ ہے. کسی آدمی کو سکون نہیں، کسی آدمی کو چین نہیں. ہر جگہ پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، پریشان، چاہے وہ اپنے ملک ہو یا کسی اور کے ملک ہو. ہر جگہ پر ہاں کمی بیشی کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن صورتحال تقریباً سب جگہ یکساں ہے. بتانا یہ ہے بھائیوں، یہ ہے ہمارا کام کہ ہم رہنمائی کریں، ہر چیز کے اندر رہنمائی کریں، اور یہ کام جب تک ہم کرتے رہیں گے، اپنی ڈیوٹی کو سنبھالتے رہیں گے، امت کے اندر خیر اور صلاح اور فلاح آتا رہے گا. یہدون بامرنا. اس میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت، چونکہ علماء کا مجمع ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری تو بتائی، یہدون، ہدایت کا پیغام پہنچانا، ہدایت والا کام کرتے رہنا، لوگوں کو ہدایت پر ڈھالتے رہنا. لیکن اللہ نے اس کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی طریقہ مقرر نہیں. شریعت کے اصولوں اور شریعت کے حدود کے مطابق جو بھی صحیح طریقہ ہو، مفید طریقہ ہو، وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. دعوت اللہ کا ایک طریقہ نہیں، ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کیا جائے وہ ہدایت والا کام ہے، وہ دعوت والا کام ہے، وہ تبلیغ والا کام ہے، وہ اللہ کے اس جو ہے ذمہ داری کو جو علماء کے ذمہ دی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا کام. معلوم ہوا کہ اس میں کوئی بھی خاص طریقہ مقرر نہیں. لیکن آج لوگوں کے درمیان میں اس میں بحث ہوتی ہے کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. طریقہ کار اگر جائز ہو، حدود شرع کے اندر ہو، مفید ہو، اور اس کے اچھے ثمرات و اثرات نظر آتے ہوں، تو پھر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ اس بحث میں پڑ گئے کہ بھئی فلاں جو کام کیا جا رہا ہے وہی کام ہونا چاہیے، دوسرا نہیں ہونا چاہیے، میں ایک کام کر رہا ہوں، میں یہ سمجھوں کہ میرا طریقہ ہی ہونا چاہیے، دوسرا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسی غلط بات ہے جس کی قرآن نفی کرتا ہے. یہدون بامرنا، کام کرو ہدایت والا کام. وہ ہدایت والا کام کسی بھی ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، کسی چیز کو وسیلہ بنا کر سکتے ہیں. ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد ایک ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ہے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور لوگوں کو ہدایت پر گامزن کر دینا. اب اس ہدایت پر گامزن کرنے، جس کے پاس جو طریقہ ہو، جو مفید ہو، اور پھر اس تنوع میں ایک خاص حکمت بھی نظر آتی ہے. حکمت یہ ہے ہر طریقہ ہر آدمی جانتا نہیں، اور ہر ذریعہ اور وسیلہ ہر آدمی کو حاصل نہیں. لہذا اللہ نے اس کے اندر عمومیت رکھ دی. جس کو جو طریقہ مل جائے، جسے جو ذریعہ حاصل ہو جائے، جس طریقے سے اس کو مناسبت ہو جائے اور اس کے فوائد و برکات کا وہ مشاہدہ کرے،
اس طریقے پر لگ جائے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ لہذا ہم سب کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، وسائل مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہونا چاہیے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ علماء کو اپنا کام چھوڑ کر دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے ہدایت، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ کے حکم سے ہدایت کے کام پر لگے رہنا، یہ ان کی ذمہ داری اور ان کا فریضہ ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کوئی دکان چلانے لگے، کوئی دنیاوی کام کے اندر لگ جائے، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو عالم بنایا، اللہ نے اسے امامت کا منصب عطا فرمایا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر کسی دکان میں، کسی مال میں، کسی اور دنیاوی کام میں اور ادھر ادھر کے بکھیڑے میں لگ کر یہ ہدایت والے کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات، اور اللہ نے اس آیت کے اندر اسی کی گویا نفی کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے ہدایت کے کام پر اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ آگے کی جو بات ہے اس میں یہاں ہدایت کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کرام سب موجود ہیں، کہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں ان لوگوں نے ایک طویل زمانے سے اسلام کے خلاف جنگ برپا کر رکھی ہے، اور یہ جنگ کئی طرح کی ہے۔ ایک جنگ تو وہ ہے جو میدان کارزار میں ہے، وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جنگ جو اس زمانے میں ہے وہ ہے علمی جنگ، نظریاتی جنگ۔ یہ نظریاتی جنگ کا سلسلہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے شروع ہوا، اور مستشرقین نے آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے یہ جنگ بڑے پیمانے پر چھیڑی، اور اسلام کے خلاف اتنا مواد تیار کیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے یہ مواد پھیلا دیا پورے عالم کے اندر، مختلف زبانوں میں، انگریزی زبان میں، فرانسیسی زبان میں، عربی زبان میں اور زبانوں میں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اردو زبان میں ان کا ذخیرہ نہیں آیا ہے، آیا ہو تو اکا دکا، لیکن زیادہ تر ان کی کتابیں اردو میں نہیں آئی۔ لیکن انگریزی وہ ان کی زبان ہے، فرانسیسی میں لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے، اور پھر عربی کے اندر لکھنے والوں نے بھی لکھا، اور بعض لوگوں نے عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کر کر کے اس کو پھیلایا، اور عرب ممالک کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ان کا مواد پھیلا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے خراب، نظریات خراب، اسلام کے بارے میں تشکیک پیدا ہو گئی۔ ہے تو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے عقائد خراب ہو چکے ہیں، نظریات اس کے برباد ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ ذہنی طور پر وہ مرتد ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی ایک بہت بڑی تعداد عربوں کے اندر موجود ہے۔ عربوں کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں بڑی شدت اور بڑی کثرت اور بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ اس قسم کی کتابیں وہاں بڑی فراوانی کے ساتھ میں چل رہی ہیں۔ ابھی قریب میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے عربی زبان میں حل القرآن معصوم۔ ذرا عنوان ہی دیکھ کر آدمی چونک جائے۔ حل القرآن معصوم، کیا قرآن کوئی معصوم کتاب ہے؟ کیا اس کے اندر غلطیاں نہیں ہیں؟ کیا اس کے اندر جو ہے خطائیں نہیں ہیں؟ یہ عنوان، یہ کتاب بڑی کثرت کے ساتھ عربوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس کا جو مصنف ہے نام تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عبداللہ الفادی۔
وہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، مستشرق ہے، اس کو لکھا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک جماعت نے مل کر اس کو تیار کیا ہے۔ اس کے اندر اس نے کئی فصلیں قائم کی، میرے پاس موجود ہے یہ کتاب، کئی فصلیں قائم کی۔ قرآن میں جغرافی غلطیاں، قرآن میں تاریخی غلطیاں، قرآن میں اخلاقی غلطیاں، فلاں قسم کی غلطیاں، فلاں قسم کی غلطیاں۔ اور اس کے اندر ایک فصل اس نے یہ بھی لکھی ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے لغوی غلطیاں، عربی لغت کے اعتبار سے غلطیاں، یہ بھی بتائیے اس کے اندر۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے، ایسے انداز سے اس کو عربی زبان کے اندر پیش کیا ہے کہ عرب والا اس کو پڑھے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ اگر عام آدمی پڑھے گا، عالم ہوں گے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو پھیلایا گیا۔ میں نے اس کی ایک فصل کا الحمدللہ جواب لکھ دیا ہے۔ اس کی جو ایک فصل ہے، حل فی القرآن اخطاء لغویہ، قرآن میں کیا لغوی غلطیاں ہیں۔ لغوی سے اس کی مراد ہے صرفی، نحوی، بلاغی، یہ سب ملا کر اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا لغوی اغلاط۔ قرآن میں لغوی اغلاط ہیں۔ اس کے اندر اس نے 25 اعتراض قرآن پر کیے، 25۔ قرآن کے اندر صرف کے اندر یہاں یہ غلطی ہے، نحوی یہاں یہ غلطی ہے، بلاغت کے اعتبار سے یہ غلطی ہے۔ میں نے الحمدللہ اس کا جواب لکھا ہے، ابھی چھپا نہیں، بہت جلد چھپے گا۔ اس کے علاوہ پھر میں نے چھان بین شروع کی، اور جو دوسرے اور لوگوں نے اس قسم کی قرآن کے سلسلے میں باتیں کہی تھی ان کو بھی اس کے ساتھ میں نے جوڑ لیا، اور تقریباً 55 اعتراضات اس طرح کے مجھ کو ملے، اور میں نے ان سب کو اس کتاب کے اندر درج کر دیا ہے۔ اور جو کتاب میری آ رہی ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے حل فی القرآن اخطاء عربیہ۔ کیا قرآن میں عربی غلطیاں ہیں؟ عربی سے مراد اس قسم کی سب غلطیاں۔ بہت تفصیلی کتاب ہے، 400 صفحات کی کتاب ہے، وہ عربی ہی میں ہے، عربی ہی میں اس کا جواب لکھا گیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو چھپوا دے۔ میں بتایا رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے دنیا میں اس وقت میں، جس کی وجہ سے ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر شکوک، شبہات اور اس قسم کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہیں۔ لائبریریوں میں رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی جاتا ہے لائبریری میں مطالعہ کرنے بیٹھتا ہے، کتابیں چھانتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسلام کے مطابق کچھ پڑھتا ہے تو اس کو کتاب مل جاتی ہے۔ ایسی کتابیں پڑھ پڑھ کر بہت سارے لوگ ذہنی اعتبار سے مرتد ہو چکے ہیں۔ بھائیوں، اس زمانے میں یہ بھی ایک بہت ہی اہم ترین کام ہے کہ ہم مستشرقین نے جو کچھ اب تک کر دیا ہے اس سلسلے میں ہم متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے علامہ شبلی نے اس کی جانب علماء کو متوجہ کیا تھا، اسے کہ عام طور پر علماء چونکہ انگریزی زبان نہیں جانتے، یہ کتابیں انگریزی میں پھیلتی ہیں، تو سب سے پہلے علامہ شبلی صاحب نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا، اور ان کا ایک مقالہ مستقل طور پر اس سلسلے میں موجود ہے۔ ان کے مقالات میں، مقالات شبلی میں، انہوں نے اس میں علماء کو متوجہ کیا تھا کہ اس طرح کے مواد کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، علماء کو پڑھنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ میں نے 1-2 سال پہلے ایک ضرورت سے مستشرقین نے جو کام کیا اس کو دیکھا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا۔ 300-400 سال میں انہوں نے اتنا مواد تیار کر دیا ہے، قرآن پر، حدیث پر، اصول تفسیر پر، تفسیر پر، اصول حدیث پر، خود حدیث کی شروحات پر، سیرت النبی پر، اسی طرح اور جتنے علوم متعلقہ ہیں ان ساری چیزوں پر ان لوگوں نے اتنا مواد تیار کر کے ہر جگہ گڑبڑ کر دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کا جواب لکھنے آج پوری امت کے علماء جمع ہو کر بیٹھ جائے اور اس کا جواب لکھیں تو میرا ایک ناقص اندازہ ہے کہ شاید 300-400 سال ہم خالی اس کے جواب لکھنے میں گزار دیں گے، تب جا کر کچھ اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ یہ حال ہے۔
بھائیوں یہ بہت اہم کام ہے، اس کی طرف بھی جو ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ یہ بھی ہدایت والا ایک پہلو ہے کہ اس قسم کا جو بھی کام دنیا میں کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، اس کے سلسلے میں ہم متوجہ ہوں اور لوگوں کو ان کے صحیح عقیدے اور صحیح نظریات بتانے کی کوشش کریں۔ یہ علماء کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اس وقت مجھے صرف اسی بات کی طرف توجہ دلانا تھا، آگے جو بات ہے وہ تو واضح ہے۔ لما صبروا، جب صبر کرتے ہیں تو یہ منصب ملتا ہے۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعت، ایک صبر ہوتا ہے صبر عن المعصیت، اور ایک صبر ہوتا ہے صبر علی المصیبت۔ صبر علی المصیبت تو ہم جانتے ہیں عام طور پر، لیکن صبر ہی کے مفہوم میں اپنے آپ کو طاعتوں پر جمع دینا بھی ہے، گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ جب گناہوں سے بچا کر صبر کریں گے، طاعتوں اور نیکیوں پر اپنے آپ کو جمع کر صبر کریں گے، اور آنے والے احوال کسی بھی قسم کے ہوں، مصائب کیسے بھی پیش آئیں، ان کے اندر جمے رہیں گے دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کے لیے اور یہدون والے کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولیں گے اور اس پر ہم کو جمع دیں۔ اور آگے کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ اللہ کی آیتوں پر یقین کامل رکھتے ہوں۔ جو آدمی اپنی دعوت پیش کرتا ہے اس دعوت پر سب سے پہلے تو اسے یقین ہونا ہے، اگر اسے یقین نہ ہوگا تو وہ دعوت نہیں پیش کر سکے گا۔ لہذا اللہ نے کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ منصب انہی کو ملتا ہے جو کہ ہماری آیتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ جب یقین کامل ان کے اندر ہوتا ہے تو اسی یقین کے ساتھ اس کی دعوت کو پیش کرتے ہیں اور اس کے ثمرات اور برکات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والے کام پر لگا دے اور اپنی منشا کے مطابق اس کام میں جڑے رہنے، آخری دم تک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔